رشیا یا روس، جسے سرکاری طور پر رشین فیڈریشن کہا جاتا ہے، شمالی یوریشیائی کنٹری ہے۔ روس کی زمینی سرحدیں ناروے، فن لینڈ، ایسٹونیا، لیٹویا، لتھوینیا، پولینڈ، بیلاروس، یوکرین، جارجیا، آذربائیجان، قزاقستان، چین، منگولیا اور شمالی کوریا سے ملتی ہیں، جبکہ اس کی آبی سرحدیں جاپان سے بواسطہ بحیرہ اخوست، ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ریاست الاسکا سے بواسطہ آبنائے بیرنگ اور کینیڈا کے بحر مجمد شمالی کے جزائر سے ملتی ہیں۔ 1,70,98,242 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر پھیلا یہ کنٹری دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے، جو امریکہ سے بھی 1.8 گنا بڑا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے اس کی آبادی 14,43,00,000 ہے، جو اسے دنیا میں 9ویں نمبر پر آنے والا ملک بناتی ہے۔ رشیا کی آبادی میں سب سے زیادہ 77.7% رشین نسل، 3.7% تتار، 1.4% یوکرینی، 1.1% بشکیر، 1% چاواش، 1% چیچن، باقی دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ اس کی سرکاری زبان رشین ہے۔ ملک کا کیپٹل ماسکو ہے اور یہ ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا سٹی بھی ہے۔ دارالحکومت کا نام اس لیے ماسکو رکھا گیا کہ یہ شہر دریائے ماسکو کے کنارے پر بسایا گیا تھا۔ دریائے ماسکو 473 کلومیٹر لمبا ہے۔ ماسکو ریور پر جہاز رانی کی جا سکتی ہے۔ موسم سرما میں اس کا پانی جم کر آدھے میٹر چوڑی برف کی تہ بنا دیتا ہے۔ نہروں کے ذریعے دریائے ماسکو کو 5 سمندروں سے ملایا گیا ہے۔ یوں ماسکو ایک بڑی بندرگاہ بن گیا، اگرچہ وہ سمندروں سے بہت دور واقع ہے۔ آبی راستے سے شہر ماسکو میں ہر روز لاکھوں ٹن ساز و سامان پہنچایا جاتا ہے اور یہ دارالحکومت کی زینت ہے۔ اس پر کئی پل ہیں اور سبھی پل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ دریائے ماسکو کے کناروں پر آرام و تفریح کرنا ماسکو کے باشندوں کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اسٹیمر میں سوار ہو کر دریا کی سیر کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق روس کے صرف 5% شہری ہی کبھی کبھار غیر ملکی سفر کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر روسی اپنے ہی ملک میں سیاحت کرنا پسند کرتے ہیں۔ جہاں تک روسی سیاحوں میں روس کے مقبول ترین شہروں کا تعلق ہے تو پہلا مقام دارالحکومت ماسکو ہے، جس کے بعد دوسرا بڑا شہر اور سابق دارالحکومت سینٹ پیٹر برگ ہے، پھر بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع شہر سوچی ہے۔ ریپبلک تتارستان کا دارالحکومت کازان چوتھے نمبر پر آتا ہے اور 5ویں نمبر پر صوبہ کالن گراد کا مرکزی شہر کالن گراد آتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رشیا دراصل ایک بہت متنوع ملک ہے جس میں بہت سے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ رشین فیڈریشن 85 وفاقی اکائیوں سے مل کر بنا ہے، جسے 5 مختلف کیٹیگریوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن اتنی اسٹیٹ کے بارے میں بتانا ایک ہی ویڈیو میں ممکن نہیں۔ آج ہم آپ کو اس کی مسلم ریپبلک کے بارے میں بتائیں گے۔ ریپبلک آف کریمیا بحیرہ اسود کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ اسے جمہوریہ کریمیا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ علاقہ 1475 سے لے کر 1774 تک سلطنت عثمانیہ کا باج گزار رہا، جس کے بعد 1783 میں سلطنت روس نے اس پر قبضہ کر کے خاندان کریمیا کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ علاقہ مسلم اکثریتی تھا، لیکن زار روس اور سوویت اتحاد کے عہد میں یہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا یا کریمیائی تاتاریوں کو جبری ملک بدر کر دیا گیا۔ اب مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں۔ 5 اکتوبر 1992 کو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کریمیا نے خود مختاری کا اعلان کیا، لیکن یوکرین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 2014 میں یورپ اور امریکہ نے یوکرینی صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد ملک گیر احتجاج کا آغاز کیا، جس میں سیاستدانوں کو خریدا گیا، یہاں تک کہ غیر ملکی سفیر احتجاج میں خوب مال بانٹتے رہے۔ آخر صدر کو ملک چھوڑ کر بیلاروس جانا پڑا اور ایک کمیڈین ملک کا صدر بنا دیا گیا۔ رشیا نے اسے اپنی شکست سمجھا اور کریمیا کی آواز پر لبیک کہا اور کریمیا میں فوج اتار دی، اور کریمیا نے یوکرین سے آزادی حاصل کر لی اور آج خود مختار جمہوریہ۔ بجلی گھر روس میں بہت زیادہ قدرتی وسائل ہیں، یعنی بڑے دریا، تیل، گیس اور کوئلہ، جن سے بجلی کی پیداوار بنائی جا سکتی ہے۔
पिछले साल रूसी बिजली घरों में 992 अरब किलोवाट फी घंटा बिजली की पैदावार हासिल की गई। ये रूसी मईशत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लाजमी मिकदार से भी कहीं गुना ज़्यादा है। आज रूस में तकरीबन 700 थर्मल और पन बिजली घर मौजूद हैं। रूसी बिजली घरों की मजमूई पैदावारी ताकत का मवाजना मगरबी यूरोप के सभी बिजली घरों की ताकत से किया जा सकता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, रूस में बहुत सी ऐसी अक़वाम हैं जिनके बारे में आम आवाम को नहीं मालूम। केत कौम साइबेरिया में रहने वाली एक छोटी सी कौम है। केत लोगों की कुल तादाद सिर्फ 1300 है। इनका बुनियादी काम गुलहरियों मछलियों का शिकार है। केत लोग रूस के सूबा क्रास्नोयार्स्क के देहाती इलाकों में रहते हैं। दुलगान कौम जजीरा नुमा तामीर में रहने वाली एक छोटी सी कौम है। दुलगान लोगों की तादाद तकरीबन 8000 है और इनके बुनियादी काम हरन पालना और शिकार हैं। वेप्सीफैन नस्ल की एक छोटी सी कौम है जो रूस के सूबा कारेलिया, वोलोगदा और लेनिनग्राद में आबाद है। वेप्सी लोगों की कुल तादाद 6400 है। रतोल रूस के सूबा दागिस्तान में रहने वाली कौमों में से एक है। रूस में 35,000 रतोल लोग रहते हैं और ये लोग सुन्नी मुसलमान हैं। कालमी जजीरा नुमा कामचातका रूस का इंतहाई मशरकी इलाका है जो बहुत खूबसूरत है। ये इलाका न सिर्फ अनोखी दुनिया है बल्कि जिंदा आतिश फिशानों और गर्म पानी के चश्मों के लिए भी मशहूर है। कामचातका की आबादी ज़्यादा नहीं है, वहाँ सिर्फ 3,34,000 अफराद रहते हैं। कामचातका में सैकड़ों आतिश फिशा हैं जिनमें से 29 जिंदा हैं और ये जजीरा रूसियों ने 300 साल कबल दरियाफ्त किया था। सियाहों को यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए इस वादी में पहुँचाया जाता है। इसका नज़ारा वाकई इंतहाई मुतासरकुन है। जगह जगह ज़मीन के अंदर से फुवारों की तरह उबलने वाले पानी और भाप के धारे शिद्दत से निकलते हैं जो दर्जनों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और हर तरफ भाप ही भाप नजर आती है। ये अजीबोगरीब दुनिया है जो परियों की कहानियों की तरह की दुनिया जैसी है। मोहतरम नाज़रीन कराम, रूस में डाकिया का काम न सिर्फ मर्द बल्कि ख़ातीन भी करती हैं। डाकिया ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ वसाइल इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर गाड़ियाँ और साइकिलें होती हैं। तहम सूबा मॉस्को में मारिया रोबोस्तोस्वा नाम की खातून घोड़े पर सवार डाक पहुँचाती हैं। मारिया को 10 गाँव में रहने वाले अफराद को डाक पहुँचाना होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को